العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس پر ترجمہ قرآن کا سبق ہمارا چل رہا ہے، اور دوسرے پارے کا پہلا رکوع تلاوت مع ترجمہ لغوی صرفی نحوی تحقیق مکمل ہوا ہے۔ اب آج کے سبق میں ہم اسی رکوع کی یعنی دوسرے پارے کے پہلے رکوع کی مراد آیات اور خلاصہ دیکھ لیتے ہیں مختصر انداز میں۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 45 ہے، تو سبق نمبر 45 میں ہم اس رکوع کا خلاصہ اور مراد آیات دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اولاً ہم 2-3 آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ تو یہ اس رکوع کی چند آیات تلاوت کی گئی۔ اس رکوع کی اکثر آیات میں مخالفین یعنی یہودیوں کا تحویل قبلہ کے بارے میں اعتراض ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ یہودیوں کے تحویل قبلہ کے بارے میں اعتراض سے پہلے ہم تحویل قبلہ کے بارے میں مختصر بیان سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں تحویل قبلہ کا خلاصہ مختصر انداز میں معلوم ہو جاوے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی، مسلمانوں پر جب نماز فرض ہوئی تو مسلمانوں کا قبلہ ابتدا میں خانہ کعبہ تھا، یعنی ابتدا میں جب نماز فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر چلے گئے اور آپ نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، تو مدینہ منورہ میں قیام کرنے کے بعد 16-17 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے چہرہ کر کے نماز ادا کی۔ تو گویا کہ ابتدا میں جب نماز فرض ہوئی
تو مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ تھا جو مکہ مکرمہ میں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر چلے گئے تو بحکم الہی آپ نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. لیکن اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابعدار تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بلا تاخیر اور بلا چون چرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک فرماتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل خواہش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں، جس کا ذکر آیت کریمہ میں موجود ہے کہ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا کا ذکر فرمایا. چنانچہ 16-17 مہینے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی اجازت دے دی اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو اس طرح یہ تحویل قبلہ کا مختصر تذکرہ آپ کو بتلا دیا گیا کہ ابتدا میں مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، پھر مدینہ طیبہ جانے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ 16-17 مہینے تک بیت المقدس رہا، پھر دوبارہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا. تو یہ تحویل قبلہ کا ذکر ہے. اس تحویل قبلہ پر مخالفین کو، یہودیوں کو، مشرکین کو اعتراض ہوا اور طنز کرنے لگے کہ مسلمانوں کے دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور مسلمانوں کا دین کوئی سچا نہیں ہے. یہ آئے دن اپنے اعمال میں اور اپنے احکام میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی بیت المقدس کی طرف، جس کا ذکر شروع آیت میں یہاں موجود ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. کہ عنقریب یہ بیوقوف کہیں گے، یعنی یہود و مشرکین کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دے دیا، ان کے اعتراض کو رد فرما دیا یہ فرما کر کہ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کہ مشرق اور مغرب یعنی ساری کائنات، زمین و آسمان تمام اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی سب پر حکومت ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں تمام چیزیں ہیں. تو اصل اللہ کا حکم ہے، کسی چیز کی طرف رخ کرنا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے وہی اصل دین ہے، وہی اصل ایمان ہے. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں. درمیان میں یہ آیت آئی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ جو آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور خصوصیت کو بیان فرمایا ہے، فضیلت اور خصوصیت کو بیان فرمایا ہے۔ کیا فضیلت؟ کہ ہم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معتدل، ایک درمیانی اور بہترین امت بنایا ہے، معتدل اور درمیانی امت بنایا ہے۔ یہ فضیلت اور خصوصیت ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی فضیلت اور خصوصیت کے نتیجے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں میدان حشر میں دوسرے انبیاء علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کی امت کے مقابلے میں گواہ بنے گی کہ ان پچھلی امتوں کے پاس انبیاء علیہ السلام آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، رسول آئے تھے، اور انہوں نے اللہ کا دین اور اللہ کا کلمہ ان لوگوں تک، ان امتوں تک پہنچایا تھا۔ اگرچہ کہ وہ پچھلی امتیں اعتراض کرے گی، سوال کرے گی کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے زمانے میں موجود نہیں تھی، ہمارے سامنے حاضر نہیں تھی، پھر یہ کیسے گواہی دے رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اہل ایمان کہیں گے کہ بات تمہاری صحیح ہے کہ اگرچہ ہم تمہارے زمانے میں نہیں تھے، تمہارے سامنے حاضر نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ آخری نبی ہے، ہمیں بتلایا، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا تذکرہ فرمایا، ان کتابوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اور ان کا ذکر اللہ کے کلام قرآن پاک میں بھی آیا۔ تو اس طرح سے ہم یہ گواہی دیتے ہیں اس بنا پر کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کے آنے کی جو خبر دی ہے وہ بالکل صحیح ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آگے ایک آیت آ رہی ہے کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ یہ مشرکین اور یہود و نصارہ یہ سب ایسے ہیں کہ آپ اگر تمام دلیلیں اور تمام ثبوت بھی پیش کر دے تب بھی یہ آپ کی دلیلوں کو نہیں مانیں گے، اور آپ کی دلیلوں کو مان کر آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اس لیے آپ کو بھی ان کے قبلے کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے آیت ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ اس سے پہلی جو آیت تھی، اس آیت میں تو اہل کتاب کا مسلمانوں کے قبلے کو دل میں حق ماننے اور زبان سے نہ ماننے کا ذکر تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بیان فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ وہ جانتے تو ہے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے حق ہے، دل سے تو مانتے ہیں لیکن زبان سے انکار کرتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں مسلمانوں کے قبلے کو دل سے ماننے اور زبان سے نہ ماننے کا ذکر تھا، اور یہ جو آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے کا تو ذکر ہے، دل سے تسلیم کرنے کا تو ذکر ہے، اور زبان سے انکار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ دل سے تو مانتے ہیں لیکن زبان سے انکار کرتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی جس طرح اولاد کو پہچاننے میں، بیٹوں کو پہچاننے میں انسان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، اور بیٹوں اور اولاد کی پوری حقیقت باپ کے سامنے ہوتی ہے، اور اپنے بیٹوں اور اولاد کو پہچاننے میں اسے کوئی تردد، شک اور شبہ نہیں ہوتا ہے، پوری طرح مکمل اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کو وہ پہچانتا ہے. ایسے ہی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کی جو نشانیاں موجود ہے وہ اچھی طرح ان کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ زبان سے انکار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. تو اس طرح سے یہ اس رکوع کا خلاصہ اور مراد آیات آپ کو بتلا دی گئی ہے. آپ اسے دیکھیں اور اسے یاد کریں، ذہن نشین کریں، اور تمام اسباق کو آپ اچھی طرح دیکھتے رہیں. آج کا ہمارا یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے. اب آئندہ کل ہم اپنا اگلا سبق اور اگلا رکوع شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.